اس بات کے اوپر زور دیا کہ دعا مومن بندے کا ہتھیار ہے، اور یہ ایسا ہتھیار ہے، ایسا نشانہ اس کا لگتا ہے کہ جہاں آپ لگانا چاہتے ہیں وہ نشانہ مس نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر جب حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگائی گئی کہ فلاں بندے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، نعوذ باللہ، تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت دعا ہی کی تھی، اس وقت اللہ نے قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر نازل فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اوپر جب یہ تہمت اور الزام لگا، مدینے کے اندر صحابہ کے دل کے اوپر کیا گزری کہ حرام مچ چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل کے اوپر کیا گزری، کسی کی بیوی کے اوپر کوئی الزام لگا دے، کوئی تہمت لگا دے، اس خامند کو تو نیند ہی نہیں آتی، اس بیوی کو تو نیند ہی نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے پریشان ہیں، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بڑی پریشان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما دیا، فرمایا اے عائشہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو چکی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب کیا تھا؟ فرمایا اگر میں کہہ دوں ہاں تو جھوٹ ہے، میں اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی گئی تو انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تہمت الزام تراشی کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ ایک بچہ جو بولنے کے قابل بول نہیں سکتا، ابھی اس کی عمر نہیں، تو اللہ نے الزام دور کرنے کے لیے ایک بچے کو بلا دیا۔ میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا بندوبست ضرور کرے گا، کیونکہ میں پاک ہوں، میں نے ایسا کام نہیں کیا۔ بعض اوقات بندے کے اوپر آزمائش آ جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، جب بندہ صبر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا مقام اور مرتبہ بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت یوسف پیغمبر علیہ السلام کے اوپر تہمت لگی، اللہ نے ایک بچے کو بولنے کی طاقت دی، اس بچے نے بولا کہ حضرت یوسف پیغمبر علیہ السلام پاک ہے۔ حضرت جریج پیغمبر اپنا ولی کے اوپر تہمت لگی، ایک بچہ بولا۔ جب اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگی، اللہ نے فرمایا اب میں بچہ نہیں بلاؤں گا بلکہ میں خود عرش والا خدا بولوں گا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، سورۃ نور جو ہے مکمل نازل کی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت اور اس طرح پردے کے احکامات بھی اس کے اندر، عورتوں کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے قرآن کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ بہتان ہے، کوئی چھوٹا موٹا نہیں، فرمایا بہت بڑا بہتان ہے۔ کیا فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جو الزام لگایا گیا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی اس الزام سے بالکل پاک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں قرآن نازل کر دیا ہے، اب گھر چلیے۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جی کہتی ہیں اے عائشہ کھڑی ہو کے نا اپنے خامد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو اس وقت جو الفاظ بولے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس رب کا شکر پہلے ادا کرتی ہوں جس میرے رب نے میرے اوپر الزام لگایا، میرے الزام کو دور کرنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ یہ دعا کی برکت تھی۔ آج ہم اس دعاؤں کو بھول چکے ہیں، اور یاد رکھیے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکے۔ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، بچے کو تھوڑی سی چوٹ بھی لگے نا، بچے کو کہو کہ اپنے رب سے مانگو تعلق، اللہ کے ساتھ اپنی اولاد کا جوڑو۔ جب اللہ کے ساتھ اپنی اولاد کا تعلق جوڑو گے نا تو پھر تمہاری اولاد در در کے اوپر بٹکے گی نہیں، فلاں ایم این اے کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، فلاں چیئرمین ہے اس سے ملاقات کرنی ہے، فلاں کے ساتھ نہیں۔
اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرو کہ جب بھی پریشانی آنی ہے. ایک آپ کے سامنے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں. ایک بزرگ تھے تو ان کے اوپر تھوڑی سی پریشانی آ گئی. زندگی کے معاملات ہوتے ہیں, کبھی اللہ تنگی دیتا ہے, کبھی آسانی کر دیتا ہے. تو اس بندے نے کیا کیا, بزرگ نے ساتھ چھوٹا سا پوتا ہے اسے لیا, کہا میرا فلاں دوست ہے, اس کے پاس جاتے ہیں, وہ آفس کے اندر ہوگا, ہماری ملاقات ہوگی, ہمارا کام بن جائے گا. کہتے ہیں چلو چلتے ہیں. جب گئے دفتر کے اندر تو ملازم اپنا جو چوکی دار تھا اس نے کہا ابھی تو وہ اپنا نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا کتنے منٹ لگے؟ 10 منٹ لگ جائیں گے. 10 منٹ کے بعد پھر پوچھا اب کیا؟ اب دعا مانگ رہے ہیں. اچھا کتنے منٹ؟ 5 منٹ لگ جائیں گے. 5 منٹ کے بعد پھر پوچھا, کہا ابھی دعا مانگ رہے ہیں. ابھی چھوٹا سا بچہ ہے, اس کے ذہن کے اندر یہ بات آئی. کہتے ہیں دادا جان ہم کس کے پاس آئے ہیں؟ جو خود محتاج ہے, ہم اس کے پاس ہیں. یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ کہا پوتے سے, کہا یہ اللہ سے مانگ رہا ہے, یہ دعائیں مانگ رہا ہے, اللہ سے مانگ رہا ہے. تو پوتے نے جواب دیا, کیا کہتا ہے؟ پوتا کہتا ہے دادا جان یہ جس سے مانگ رہا ہے نا, ہم کیوں نہ اس سے مانگے. دادا جی کے دل کے اوپر ایک اپنا چوٹ لگی کہ بچہ میرا جو ہے پوتا ہے جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے, جس سے یہ مانگ رہا ہے ہم اس سے کیوں نہ مانگیں. جب ملاقات ہوئی نا تو اس نے کہا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا ویسے ملاقات کے لیے آئے, آپ کا دیدار کرنا تھا, یہ نہیں کہا کہ فلاں کام ہے. کہتے پھر واپس گئے, رات کا وقت ہے, تہجد کا وقت ہے. دادے نے بھی نماز پڑھی تہجد کی, پوتے نے پڑھی. اس کے بعد ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا دیے, کہا میرے پوتے نے مجھے ایک اللہ کے علاوہ دروازے سے اللہ تیرے دروازے کے اوپر لے آیا. اے اللہ اب اس بچے کی لاج رکھ لینا, اس بچے کا ایمان جو تیرے اوپر ہے اے اللہ اس کا ایمان نہ توڑنا. جب آپ اس طرح مانگو گے نا, اللہ سے کہو گے اللہ ہم تیرے اوپر یقین رکھتے ہیں, اے اللہ اگر تو نے نہ دیا تو ہمارا ایمان ویسے بڑا کمزور ہے, اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا. یعنی اللہ سے مانگنے کا ایک انداز ہونا چاہیے کہ اللہ فرمائے اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ رہا ہے, اس انداز سے مانگ رہا ہے, جا جو تو مانگ رہا ہے میں تجھے عطا فرما دیتا ہوں. تو پھر وہ بزرگ جب اللہ سے مانگتے رہے, اس کے بعد کچھ سال گزرا تو وہ فیکٹریوں کے مالک بن گئے. وہ کہتے ہیں میرے یہ پوتے نے میرے دل کے اوپر ایک دستخط دی, تم انسانوں کے دفتر کے اندر جا کے انتظار بھی کرتے ہو. 20 منٹ ہم نے انتظار کیا, پھر ملاقات ہوئی, لیکن اللہ کا در جو ہے, اللہ کا دربار جو ہے وہ نہیں کہتا کہ ابھی انتظار کرو اللہ فلاں کام کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں جس وقت مرضی آ جاؤ, میرے دروازے کے اوپر آؤ تو صحیح نا, اور مجھ سے مانگو تو صحیح نا. اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں. اور حدیث کے لفظ ہے, آپ نے فرمایا رات کے آخری پہر کے وقت, یہ آخری پہر کے وقت اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا, میں اسے بخش دوں. کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا, میں اسے رزق دے دوں. کوئی ہے مجھ سے اپنا بیمار ہے شفا مانگنے والا, مجھ سے مانگو تو صحیح نا, میں تمہیں عطا کروں. اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں. تو بزرگ کہتے ہیں میں نے اللہ سے مانگا, اللہ نے مجھے عطا کر دیا, اس لیے انسانوں کے آپ دروازے کے اوپر جانے کے بجائے سب سے پہلے اس اللہ کے دروازے کے اوپر جاؤ جس نے آپ کے رزق کا بندوبست بھی لیا اور کیا, اور آپ کے ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے. اسباب کے بغیر بھی اللہ ایسے کام کرنے کے اوپر قادر ہے. پہلے اس کے دروازے کے اوپر جاؤ, پھر انسانوں کے پاس جاؤ. تو آئیے اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی یہ ارشاد فرماتا ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ تعالیٰ نے بھی تو یہ ارشاد فرمایا نا, فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, او میرے بندو میرے دروازے کے اوپر تو آؤ نا, مجھ سے مانگ کے تو دیکھو نا, میں تمہیں عطا کرتا ہوں. آئیے نا حضرت زکریا پیغمبر ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر
جا کے اولاد دی، تو ان کی دعا کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زکریا پیغمبر علیہ السلام نے جب دیکھا بڑھاپے کے اندر چلے گئے ہیں، خود بوڑھے ہو چکے ہیں، سر کے بال بھی سفید اتنے زیادہ سفید چمکدار ہو چکے ہیں، جس طرح ایک جو ہے سفید رنگ کا دودھ جو ہوتا ہے اس طرح سفید رنگ کے بال ہو چکے ہیں، اور اس طرح بیوی بھی بانجھ پن ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود وہ دیکھتے ہیں جب اپنی طرف، کہتے ہیں اب اولاد نہیں ملے گی، اپنی اللہ کی قدرت کی طرف دیکھتے ہیں پھر امیدیں لگ جاتی ہیں، جب بیوی کی طرف دیکھتے ہیں پھر نا امید، جب اللہ کی قدرت کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم کے اندر ان کا اس طرح تذکرہ کیا ہے، اور آل عمران سورت ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن اپنا کمرے کے اندر داخل ہوئے، اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے، جس کمرے کے اندر حضرت مریم علیہ السلام تھی، کیا دیکھتے ہیں وہاں پھل، ایسے پھل جو بے موسم ہیں، ایسے پھل جو اس علاقے کے اندر موجود ہی نہیں، وہ پھل دیکھتے ہیں نا، اس وقت ذہن کے اندر خیال آتا ہے اے اللہ بوڑھا میں ہو چکا، اب میرے اوپر پھل لگ سکتا نہیں، میں بے موسمہ ہو چکا ہوں اے اللہ، لیکن تیری رحمت کے اوپر امید اتنی زیادہ لگی ہے، جس طرح تو مریم علیہ السلام کو بغیر موسم اللہ پھل دے سکتا ہے، اس طرح اللہ میرے اوپر موسم کوئی نہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن تیری رحمت تیری قدرت دیکھی ہے اللہ، پھر امیدیں لگی ہیں، تو اللہ سے اس وقت کہتے ہیں اے اللہ جس طرح مریم علیہ السلام کو تو نے پھل عطا کیا بغیر موسمہ، اے اللہ مجھے بھی بغیر موسمہ پھل عطا فرما، یہ اللہ سے مانگا۔ اور ساتھ ہی اللہ کو کیا کہتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس، واشتعل الرأس یعنی شعلے مارتے چمکتے ہوئے، یعنی آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میرے بال بھی سفید ہو چکے، چمکدار ہو چکے ہیں، شیبن بڑھاپے کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے ویسے سفید ہو جانا، دوسرا آتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، اے اللہ بڑھاپے کی وجہ سے میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، اتنا زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں۔ اور ساتھ کیا کہتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ بدعائِکَ تجھ سے دعا مانگتے ہوئے، اے اللہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تیری رحمت سے شقی کہتے ہیں نا امید ہو جانا، اے اللہ پھر بھی نا امید نہیں ہوں۔ یہ اللہ سے جب کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ یہ ہے دعا کے اندر طاقت، دعا کے اثرات، جب بندہ نا امید بھی ہو جائے نا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، جب دیکھے اسباب نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسباب نہیں بھی مسبب الاسباب میں ہوں، تم مجھ سے مانگو تو صحیح۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب مانگا اللہ سے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا علیہ السلام جی آپ نے مجھ سے دعا مانگی، اور کون سی دعا مانگی؟ کہا اللہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ سے کہا اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ اور یہاں ایک نقطہ یہ بیان کی جاتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس مال ہی کوئی نہیں، زکریا علیہ السلام کے پاس جائیداد ہی کوئی نہیں، پھر بھی اللہ سے کہتا ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ میرے لیے وارث بنا دے۔ تو یہ وارث کس چیز کا مانگ رہے ہیں؟ مال ہی نہیں، دولت نہیں، جائیداد نہیں، یہ وارث مانگ رہے تھے اللہ مجھے میری نبوت کا وارث بنا دے، میری نبوت ہے، میری وراثت کے اندر اے اللہ عطا فرما میری اولاد کو، یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کبھی ہم نے بھی اللہ سے یہ کہا ہے اللہ ہماری اولاد کو قرآن کا حافظ بنا دے؟ دعا مانگی ہے اے اللہ میری اولاد کو دین کا سمجھ عطا فرما؟ نہیں، ہم کہتے ہیں ہماری اولاد کو فلاں دنیا کی فلاں چیز مل جائے، فلاں ملک کا ویزا مل جائے، فلاں ملک کا ویزا مل جائے تو پھر کمال ہو جائے گی۔ نہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے جائیداد مال کوئی چیز نہیں، یہ نہیں مانگی اللہ مجھے جائیداد دے دے، مال دے دے، دولت دے دے، نہیں، اللہ سے اولاد مانگی اللہ جو مجھے دیا ہے نا، علم دیا ہے، نبوت دیا ہے،
اے اللہ اس کا وارث بنا دے۔ اور اب بھی انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اگر انبیاء کے وارث دیکھنے تو علماء دیکھ لو۔ اور یہ علماء جو سو نہیں، علماء حق جو ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ اور تمام انبیاء کی دعوت توحید ہے۔ جو توحید کو چھوڑ کے شرک طرف بلائے وہ علماء انبیاء کے وارث نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ مجھے میری وراثت جو ہے وہ میری اولاد کے اندر دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں خوشخبری دے دی، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ۔ کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو بیٹا عطا کیا اس کا نام بھی ہم نے یحییٰ خود رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا بیٹا آیا نہیں، اس کا نام آپ نے یحییٰ رکھنا ہے۔ یہ پہلے پیغمبر ہیں جن کا نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے۔ یہ ہے دعا کی برکت، دعا کے اثرات۔ اور اسی طرح آئیے حضرت دانیال علیہ السلام، ان کو قید کیا گیا۔ قید کرنے کے بعد 5 دن کے بھوکے شیر جو ہیں وہ ان کے اوپر چھوڑے گئے۔ 2 دن کے بعد کیا کیا؟ نکالنے لگے، دیکھنے لگے کہ دانیال علیہ السلام کا کیا بنا ہوگا۔ بخت نصر بادشاہ کا نام تھا۔ جب کھولا دیکھا اپنا دروازہ کھول کے، کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت دانیال علیہ السلام سجدے کی حالت کے اندر ہیں، اور جو شیر چھوڑے ہوئے تھے ان کے قدموں کے جو ہے قدم چاٹ رہے تھے۔ تو اس وقت اس بادشاہ نے پوچھا آپ ان شیروں کو کیا کہہ رہے تھے؟ ان سے کیا کیا؟ آپ کو کھاتے نہیں، 5 دن کے پہلے بھوکے ہیں، 2 دن اس سے زیادہ کیے، 7 دن کے بھوکے شیر ہوں تو وہ آپ کو کچھ نہ کریں، آپ کے تلوے چاٹ رہے ہیں، کیا کمال ہے؟ وہ کہتے ہیں ابھی میں نے دعا نہیں مانگی، صرف اپنے رب کی تعریف بیان کی ہے۔ یہ اللہ کی تعریف کرنے کی برکت ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے رب کے سامنے ماتھا جھکانے کی برکت ہے۔ میں نے اللہ سے کہا اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکا دیا۔ اللہ نے کہا اے دانیال علیہ السلام تم نے میری تعریف بیان کی، اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا دیا، اب جنگل کے جتنے مرضی شیر آ جائیں اور جتنے مرضی زہریلے جانور بھی آ جائیں، سارے کے سارے آپ کے خادم بن جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کی تعریف کی برکت ہے۔ اور دعا کی اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہوگی۔ آج ہم نے دعائیں چھوڑ دی۔ تو آئیے اسی طرح قطابہ بن مسلم ایک بڑے جرنیل گزرے ہیں۔ یہ جب بھی لڑائی دشمن کے سامنے آتے تھے تو جہاں جاتے اللہ انہیں فتح عطا فرماتے تھے۔ ان کی ایک وجہ یہ تھی، ان کے اپنا ساتھ ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام محمد بن واسع رحمہ اللہ تھا۔ وہ جب بھی میدان کے اندر آتے کہتے تھے محمد بن واسع رحمہ اللہ کو ادھر لے کر آؤ، ان سے دعا کروا لیں۔ یہ 1000 لوگ ہیں، ان کے پاس تلواریں موجود ہیں۔ اتنا کمال ان تلواروں کے اندر نہیں جتنا کمال اللہ تعالیٰ نے محمد بن واسع کے ہاتھ اٹھانے کے اندر رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں وہ قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسم رد نہیں کرتے۔ یہ محمد بن واسع ان لوگوں میں سے تھے۔ تو جب سپاہیوں نے کہا محمد بن واسع کو بلایا جائے، سپاہی گئے، سپاہیوں نے جا کے دیکھا کیا نماز پڑھنے کے بعد محمد بن واسع نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے اے اللہ قطابہ بن مسلم کو اللہ فتح عطا فرما۔ اسی وقت سپاہی واپس آئے، یہ واقعہ بیان کیا تو قطابہ بن مسلم کہتے اب لڑائی کرو، کافروں کا مقابلہ کرو، اب اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ نے پھر فتح عطا فرما دی۔ یہ ہے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ نہیں یقین آتا دور نہ چلیے، ابھی آپ افغانستان کو دیکھ لیے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، اپنے ماننے والوں کو فتح دی ہے۔ یہ ایک اللہ کے ولی کی قسم ہے۔ آج سے غالباً 20 سال پہلے ملا عمر امریکہ کے اندر گئے تھے، اس وقت غالباً ٹرمپ کی حکومت تھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے کہا تھا میری بات مان لو، ہمارے پیچھے چلو،
اگر نہیں مانو گے، نہیں چلو گے، یہ زمین آپ کے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ اس وقت ملا عمر نے کہا تھا مجھے کہہ رہے ہو ہمارے لیے یہ زمین تنگ کر دی جائے گی؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے تنگ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا کہ اللہ تعالیٰ زمین کس کے لیے تنگ کرتا ہے۔ یہ الفاظ بولے تھے اور ملا عمر وہاں سے نکل آئے اور اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ لیکن ٹرمپ نے یہ دیکھا، ٹرمپ نے یہ دیکھ لیا کہ 19-20 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کہتے تھے ہم زمین تمہارے لیے تنگ کر دیں گے، اللہ نے ان کے لیے زمین تنگ کر دی ہے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں قسم اٹھا لیں، اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی قسم اٹھائی تھی اگر اللہ تعالیٰ کے فرما برداری ہم کرتے رہے تو اللہ ہمارے لیے زمین تنگ نہیں، اللہ وسیع کرے گا۔ جب ہم اسلام کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار رہیں گے، ہم ہر وقت اللہ کے حکم ماننے کے لیے تیار رہیں گے تو اللہ یہ زمین تنگ نہیں کرے گا۔ زمین تنگ اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک وقت نا اپنا عیسائیوں کی حکومت آئی، انہوں نے کہا، ایک عالم دین تھے، اللہ کے ولی تھے، ان سے کہا کہ یہ اللہ نے ہمیں حکومت دی ہے، آپ مانتے ہیں؟ جی اللہ کے اختیارات کے اندر ہے، اللہ حکومتیں دینے والا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں پھر پتہ چلا کہ ہم سچے ہیں، عیسائی مذہب سچا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا اپنا بکریاں چراتے ہیں، اس کے ارد گرد اللہ نے اپنا بندے نے کیا رکھے ہوتے ہیں؟ کتے رکھے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ بکریوں کو آئے تو کتا کیا کرے؟ وہ اس کی حفاظت کرے۔ تو جب یہ بکریاں جو ہیں آگے پیچھے چلی جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حکومت کتوں کی آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتوں کی طرح رکھا ہے۔ جب تک مسلمانوں نے ایک ہو کے متحد ہو کے اللہ کی فرما برداری کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو غالب رکھے گا۔ جو ہی یہ آگے پیچھے چلے جائیں گے اللہ کتوں کی حکومت کر دے گا۔ آج تم سمجھ لو ہمارے اوپر کتے ہو، یہ جب ہم اسلام کے لیے دین کے لیے قربانیاں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اپنا قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محمد بن واسع رحمہ اللہ نے یہ دعا کرتے تھے ہماری اللہ فتح عطا فرما دیتا تھا۔ اس طرح حسن بن سفیان رحمہ اللہ یہ بھی ایک بڑے محدث گزرے ہیں، اپنے 9 ساتھیوں کو لے کے 9 ساتھی لے کر نکلے علم حاصل کرنے کے لیے۔ جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو پھر رستے کے اندر انسان کی آزمائشیں آتی ہیں، کبھی کھانا مل گیا، کبھی پانی مل گیا، کبھی نہ ملا، اس طرح کے معاملات چلتے ہیں۔ تو آج تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ دیا ہے، کھانے کے لیے بھی، پینے کے لیے بھی، پہننے کے لیے بھی۔ اس وقت جب دین حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے تو اپنا کھانا سب کچھ اپنا کرنا پڑتا تھا۔ تو حسن بن سفیان رحمہ اللہ 9 ساتھی ساتھ لے کے جب نکلے، انہوں نے کہا اب کھانا کہاں سے کھائیں گے، کھانا ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس طرح کرتے ہیں، ہم لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے کہتے ہیں ہمیں کھانا دے دو۔ حسن بن سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم لوگوں کے دروازے کے اوپر نہیں جائیں گے بلکہ ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے اوپر میرا یقین اور توکل ہے۔ یہ الفاظ بولے تو اس کے بعد ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا دیے۔ اور یاد رکھیے یہ مانگتے تھے، کس وقت مانگتے تھے؟ ہم کہتے ہیں نماز کے بعد قاری صاحب ساڑھے دعا مانگے ہو، حالانکہ یہ ایک رسمی دعا ہے۔ آپ رسمی دعائیں نہ کیا کریں بلکہ دل سے دعا مانگنے والے بنیے۔ تو وہ دل سے دعا مانگتے تھے۔ حسن بن سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں رات تہجد کے وقت یہ دعا اللہ اس وقت رد نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھائے اللہ سے کہا اللہ یہ میرے ساتھ 9 بندے آئے ہیں، اے اللہ اگر تو نے ہمارا بندوبست نہ کیا، اے اللہ ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا، اے اللہ ہمارے لیے بندوبست کر دے۔ آپ بھی اس طرح اللہ سے کبھی مانگے ہو تو صحیح نا، اللہ سے کہو اللہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں، اے اللہ ہمارے لیے آزمائش، ہمارے لیے اتنی لمبی آزمائش نہ رکھنا، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں، اللہ اس طرح مانگو۔ کہتے ہیں اپنا حسن بن سفیان رحمہ اللہ نے جب اس طرح کہا، صبح ہوئی، صبح کے وقت
9 تھیلیاں اور 10ویں حسن بن سفیان کی، 100 دینار ہر تھیلی کے اندر یہ لا کے حسن بن سفیان کو دیا گیا اور کہا گیا یہ ابو العباس ترکی کا صدر ہے، اس نے بھیجا ہے۔ کہا اس کو کس نے کہا ان کو خواب کے اندر آیا، کہ حسن بن سفیان آپ کے علاقے کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، انہیں اب کھانے کی ضرورت ہے، ان کے کھانے کا بندوبست کرو۔ کہتے ہیں اس وقت کے حکمران نے یہ 100 دینار سب کو دیے کہ جب تک آپ یہاں علم حاصل کرو گے ہم آپ کی روزی، آپ کا رزق کا بندوبست کریں گے۔ یہ ہے آج ہم دوائیں کو چھوڑ چکے ہیں، اور یاد رکھیے دوائیں دل سے کروائی جاتی ہیں۔ جس طرح پہلے میں کہہ چکا، میرے لیے دعا کرو، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، یہ جملہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، بلکہ ایسا کام کریں کہ بندہ دعا ہاتھ اٹھائے نا، پہلے اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے دعا کرے۔ جب آپ امتحان کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس پیپر کے اوپر کچھ لکھیں گے تو پاس ہوں گے، نمبر ملیں گے۔ جب آپ لکھیں گے نہیں تو آپ کہیں ہم پاس ہو جائیں گے، یہ ممکن نہیں۔ اسی طرح آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، یہ نہ کہیں اماں جی ہمارے لیے دعا کریں، ابو جی ہمارے لیے دعا کریں، یہ الفاظ بولیں ہی نہ، بلکہ ان کی خدمت اتنی زیادہ کریں کہ آخری دم تک اپنے اس بچے کے لیے۔ آپ بعض دفعہ دیکھتے ہوں گے جب ماں باپ بیماری کی حالت کے اندر ہوتے ہیں تو اس بچے کو بار بار یاد کرتے ہیں، بے ہوشی کی حالت کے اندر بھی کہتے ہیں فلاں میرا بچہ کہیں، اللہ اسے سلامت رکھے۔ یہ دعائیں دیتے ہیں، یہ کیوں دیتے ہیں؟ کیا انہوں نے کہا ہوتا ہے میرے لیے دعا کریں؟ نہیں، بلکہ انہوں نے خدمت اتنی کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی دعاؤں کے اندر آخری وقت تک انہیں یاد رکھتے ہیں۔ استاد کی خدمت کریں، اپنا اسی طرح اپنے یتیم بھائیوں کی جو ہے وہ خدمت کریں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا، اور اسی طرح آپ کے لیے دنیا کے اندر آسانی پیدا فرما دے گا۔ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ جو بندہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، ان لوگوں کے لیے سب سے پہلے وہ کیا کریں؟ وہ دعا کرنے سے پہلے اللہ کے راستے کے اندر صدقہ دیں۔ یہ صدقہ انسان کے مصیبتوں کو، بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، سب سے پہلے صدقہ دے، کسی یتیم کو، کسی اپنا بیوہ کو، کسی غریب بندے کو دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی آسانی پیدا کرتے ہیں۔ یہ غالباً سعودی عرب کا واقعہ ہے، بڑا یعنی تازہ اتنا دور کا نہیں۔ ایک بندے کو خواب آئی کہ فلاں بندہ ہے، اس کو آپ نے عمرہ کروانا ہے، اور اس بندے سے بات چیت ہوئی، اس نے کہا کہ میری 40-50 کے قریب عمر ہے، میں ایک گاؤں کے اندر رہنے والا ہوں، اور میں نے آج تک بیت اللہ کی زیارت نہیں کی، آپ مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہیں؟ جی، آپ کے لیے ویزا بھیجتا ہوں، فلاں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں، میری ایک شرط ہے، آپ مجھ سے گھر سے لے کر جائیں گے اور اس طرح اچھے ہوٹل کے اندر مجھے رکھیں گے، واپس چھوڑ کے جائیں گے تو اس کے بعد میں عمرے کے لیے تیار ہوں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بھی بات مان لیتا ہوں۔ کہتے وہاں سے لیا، بیت اللہ کے اندر لائے، عمرہ کیا، اور اس طرح آخری دن تھا جب ہم نے واپس آنا تھا، واپس آتے وقت اس بندے نے کہا کہ مجھے 2 رکعتیں پڑھ لینے دو، شاید بعد کے اندر نصیب ہو یا نہ ہو، یہ موقع ہر بار نہیں ملتا۔ تو کہتے 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہا، پہلی رکعت مکمل ہوئی، دوسری مکمل نہیں ہوئی، آخری سجدہ اتنا لمبا سجدہ ہو گیا، میں نے دیکھا اس کو تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ کتنی جگہ اچھی، اور موت بھی کتنی اچھی کہ سجدے کی حالت کے اندر بیت اللہ کے اندر یہ موت آئی۔ کہتے ہیں میں نے اسی وقت واپس رابطہ کیا کہ آپ کا جو نا بڑا یعنی جو بھی لگتا تھا اللہ کو پیارا ہو گیا، واپس لے کر آئے۔ تدفین کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یہ کام کون سا کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب کے اندر کہا کہ اسے عمرہ کروا، اور اللہ نے اس کا کان پکڑ کے بیت اللہ کے اندر لایا، اور سجدے کی حالت کے اندر اسے موت آئی۔ اس کا عمل کون سا ہے؟ پوچھتے پوچھتے لوگوں سے پوچھا، نمازیں اچھی تھی؟ کہتے نمازیں بھی اتنی اچھی نہیں تھی، یعنی 2 پڑھ لی، 4 پڑھ لی، کبھی 5 پڑھ لی۔ کیا یہ کون سا کام کرتا تھا؟
کہتے اتنا اچھا کوئی کام تو نہیں کرتا تھا، لیکن ساتھ والے ہمسائے جو تھے ان کی عورت آئی، وہ آ کے کیا کہتی ہے کہ یہ بندے کی ایک خوبی مجھے یاد ہے، میرا خامد کوئی نہیں، میرا ایک بچہ وہ یتیم ہے، تو میرے خرچہ چلانے والا کوئی بندہ نہیں۔ یہ بندہ جو تھا نا کیا کرتا، جو اپنے گھر لے کر آتا، دال لے کر آیا، تھوڑی سی دال نکالی میرے گھر کے اندر، گوشت لے کر آیا، تھوڑا سا گوشت نکالا میرے گھر کے اندر، آٹا لے کر آیا، تھوڑا سا آٹا نکالا میرے گھر کے اندر۔ اور دینے کا طریقہ اس کا کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے اس نے ایک مرتبہ بھی دیکھا نہیں، تو دینے کا طریقہ کیا ہے؟ دروازے کے ساتھ رکھ کے نا بیل دیتا، اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاتا، یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر ہاتھ اٹھائے، میں نے اللہ سے کہا اے اللہ یہ بندے کے اعمال تو اتنے زیادہ اچھے نہیں، نمازیں بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں، اے اللہ یہ سگریٹ بھی پیتا ہے، فلاں کام بھی کرتا ہے، لیکن اللہ یہ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے، اے اللہ اس کا خاتمہ بالایمان کرنا۔ یہ یتیم بچے نے دعا کی، بیوہ عورت نے دعا کی، کہتی ہم دونوں ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے تھے، تو اللہ نے وہ دعا قبول کر کے بیت اللہ کے اندر لے گئے، اور سجدے کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی ہے۔ اس لیے دعا سے پہلے اگر نہیں دعا قبول ہوتی، صدقہ دیں، کسی یتیم کی کفالت کریں، کسی بیوہ کے ساتھ مدد کریں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کوئی دیتا ہے نا پھر احسان جٹلاتے ہیں، میں نے تیرے ساتھ فلاں کیا، تیرے ساتھ فلاں کیا، اب ہمیں یہ صلہ دے رہے ہو، ہمیں یہ صلہ دے رہے ہو۔ جب آپ نے نیکی کر لیا چھوڑ دیں، اپنا اجر اللہ سے لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعا کرنے کی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔